واجب الاحترام قابل سب احترام محترم مکرم معززین ساتھیوں دوستوں بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو سب سے پہلی سورت قرآن پاک کی ہے جس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور دوسری جگہ سے میں نے جو تلاوت کی ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی مجھے اس آیات کا صحیح ترجمہ مطلب مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سننے سنانے کے بعد عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں سورۃ الفاتحہ دی ہے۔ فاتحہ یہ کہتے ہیں افتتاح کو، کسی چیز کا بنیاد رکھتے ہیں نا، کہتے ہیں فلاں چیز کا افتتاح ہو رہا ہے، تو اب قرآن پاک کی سورتوں کا جو افتتاح ہو رہا ہے وہ سورۃ فاتحہ سے ہو رہا ہے، الحمد شریف سے ہو رہا ہے، اس لیے فاتحہ کہتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے نام ہیں اس سورت کے۔ فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کا ایمان سورۃ فاتحہ پر پورے قرآن پر رکھنا لازمی ہے، ورنہ مسلمان نہیں کہلوا سکتا۔ کیسے؟ سوال پیدا ہوتا ہے تو کلمے کے بغیر تو ایمان نہیں، کلمہ پڑھ لیا، اب یہ کیسی بات ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر بھی ایمان نہیں؟ اللہ نے فرمایا اس سورت کو میں نے نماز میں ہر رکعت میں لاگو لازم قرار دے دیا ہے۔ اب اس سورت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ کہے میں سورت فاتحہ کی جگہ کوئی اور سورت پڑھتا ہوں، تو بندہ پڑھ تو سکے گا لیکن نماز نہیں ہوگی۔ اس سورت کو واجب کہا گیا ہے، واجب، نماز میں واجب ہے پڑھنا۔ اس سورت کے بعد کوئی اور سورت ملانی ہے تو چاہے جہاں سے پڑھ لو، لیکن یہ ضرور پڑھنی ہے۔ نماز مکمل ہی اس سورت سے ہوگی، نماز بنیاد ہی اس سورت سے ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آیتیں بتائیں کہ یہ قرآن پاک کے لیے مجموعہ آیات ہیں۔ کیا مطلب؟ سورۃ نحل کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ پیارے نبی نے بھی فرمایا کہ یہ سورت کی آیت جو ہے نا، یہ انسان کے لیے ایک ترازو ہے۔ کون سی آیت ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر والمنکر یعنی بری چیزوں سے روک دی ہے۔ نماز حکم اللہ کا ہے کہ احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، دوستوں کے ساتھ احسان کرو، مسلمانوں کے ساتھ احسان کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ حکم فرما رہا ہے، ان اللہ
یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، قربا یعنی رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق نہ کر، صلہ رحمی سے پیش آ۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے حقوق بتائے ہیں کہ یہ حقوق رشتہ داروں کے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بعد، سننے کے بعد، فرمان کے بعد، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مجھے اتنی ڈر لگنے لگ گیا کہیں رشتہ دار کو وراثت میں نہ شامل کیا جائے، کیونکہ بار بار محبوب دہرا رہے ہیں رشتہ داروں کے یہ حقوق ہے، ہمسائے کے یہ حقوق ہے۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا جس بندے سے ہمسایہ تنگ ہے اس کے اوپر جہنم واجب، جنت کے داخلے بند ہے۔ جس بندے سے ہمسائے راضی ہیں جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حسن اخلاق سے پیش آ، اچھی تدبیر سے پیش آ، اور اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آ۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آیت یہ ہے، دوسری آیت میرے محبوب نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، وَاتَّقُوا، بندہ تو اللہ سے ڈر جا، تیرے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے، تیرے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، تیرے اندر خوف الہی ہونا چاہیے۔ اگر تو مسلمان ہے رب سے نہیں ڈرتا تیرے کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پکار کے کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا یوما، وہ ایسے دن سے ڈر جاؤ جس دن میں نبی رو رہے ہوں گے، انبیاء رو رہے ہوں گے، اور صالحین رو رہے ہوں گے، شہداء رو رہے ہوں گے۔ واتقوا یوما، یوما اس دن سے ڈر جا۔ ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہم نے جتنی زندگی گزارنی تھی گزار لی ہے، 40 سال کی زندگی، 50 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی، لیکن بالآخر ہماری آنکھوں کے اوپر پٹی آنی ہے۔ ہم نے جانا ہے، ہمارے 4 پئی کو کندھے لگائے جائیں گے، ہمیں 4 پئی پر لٹایا جائے گا، تختے پر لٹایا جائے گا، ہمیں بیری کے پتوں کے ساتھ نہلایا جائے گا، ہمیں جنازہ گاہ میں لے جایا جائے گا، ہمارے سر کے اوپر، پاؤں کے اوپر، پورا جسم کے اوپر 1000 من مٹی آ جانی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ترجعون فیہ الی اللہ، کہاں جانا ہے لوٹ کے؟ اللہ کی طرف۔ کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے۔ جب میدان معاشر لگے گا قرآن کہتا ہے ثم توفی کل نفس، ثم توفی، وفا کہتے ہیں پورا بدلہ اللہ پاک عطا کریں گے۔ جتنی برائی ہے تو برائی پیش ہوگی، اگر گناہ ہے تو گناہ پیش کیا جائے گا۔ کل نفس، ہر نفس کا، ہر جان کا وہ انصاف کا ترازو ہوگا، کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس بما کسبت، جو ہم نے ہاتھوں سے کمایا وہ آگے لیں گے۔ دنیا میں پتہ نہیں چل رہا کیا کچھ کمایا گئے۔ اگر آپ نے اچھائی کی ہے پھر یاد رکھو میرے دوستو، پھر آگے فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگر برائی کیا پھر تیار ہو جاؤ، جوتوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا اس سے آسمان کے دروازے بھی پناہ مانگیں گے اور فرشتے بھی پناہ مانگیں گے۔ یہ کیسا گندا شخص ہے، اس کو اتنی رحم بھی نہیں آیا، کھاتا میرا تھا، پیتا میرا تھا،
بچے میں نے دیے تھے، اولاد میں نے دی تھی، روزی رزق سب کچھ میں نے دیا تھا، لیکن ایک لمحہ کے لیے بھی مجھے راضی کرنے کے لیے نہ آیا، اب اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پیارے نبی رو رو کے فرماتے ہیں ابو بکر صدیق جی میرے آقا، فرمایا وہ کیسا نظام ہوگا جب انسان رات کو جنگل میں جائے تو ڈر اور خوف لگتا ہے، لیکن قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں اکیلے چھوڑ کے آ جائیں گے، ہزارہ صدیاں گزر جائیں گی، کوئی واپس ان سے پوچھنے کے لیے نہیں جائے گا، کوئی نہیں جائے گا تیرا کیا حال ہے۔ اس لیے میرے دوست اگر آپ نے اپنی قبر کو منور کرنا ہے، قبر کو روشن کرنا ہے، سونے نبی کے دل کو باغ باغ کرنا ہے، تو آجا مسجد میں، آجا اللہ کی چار دیواری میں، وہ تجھے پکار پکار کے کہتا ہے میرا بندہ تیرے آنے میں دیر تو ہو سکتی ہے، میں رب العالمین کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی، تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن مجھے میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ جب اتنی رب ہماری ڈھیل دی ہے پھر تو ہم خود نہ لائق ہیں نا، ہم تو خود نہیں آتے نا۔ ایک یہ آیت ہے اللہ پاک نے فرمایا میں نے تمہیں سورۃ فاتحہ دی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، 130 حروف ہیں، کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، میں نے قرآن کی پوری صورتوں میں سے جو سب سے زیادہ فضیلت بخشی ہے، جو سب سے زیادہ عظمت بخشی ہے، جو سب سے زیادہ درجہ بخشا ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ میرے خیال میں آپ سب کو آتی ہوگی سورۃ فاتحہ الحمدللہ، تو اس لیے آپ ساری زندگی گزار گئے پڑھتے پڑھتے لیکن سمجھ نہ سکے۔ پڑھتا تو ہر بندہ ہے لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے، کیسے سمجھا جائے، کیا کیا جائے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ ذرا پوچھو تو صحیح ہے کیا ہے؟ ہم الفاظ پڑھتے ہیں اندر نہیں جاتے، گہرائی میں نہیں جاتے، اس کی اتنی فضیلت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں میں نماز کی حالت میں تھا، میری طرف توجہ کرنا، بڑی بات سمجھا رہا ہوں، میں نماز کی حالت میں تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز میں فرمایا او ابو سعید، میں نہ جواب دیا، پھر دوسری مرتبہ آواز آئی، پھر میرے کوئی جواب نہیں کیونکہ میں نماز میں تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار کر رہے تھے، میں نماز سے فراغت کے بعد پیارے نبی کے پاس چلا گیا، میں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بلا رہے تھے۔ پیارے نبی نے فرمایا ہاں میں نے بلا لیکن آپ نے تاخیر کر دی ہے، آپ نے دیر کر دی ہے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں میرے آقا واقعی مجھ سے دیر ہوگی کیونکہ میں نماز میں تھا، کیونکہ میں نماز میں تھا۔ پیارے نبی نے فرمایا کیا تجھے یہ پیغام نہیں ملا استجیبوا للہ والرسول، جب اللہ اور اس کا رسول بلائے نماز توڑ دے، سبحان اللہ، جب اللہ اور اس کا رسول بلائے نماز توڑ دے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سبقت کر نماز توڑ دے۔ اللہ ایک حکم یہ ہے کہ نماز توڑ دے، دوسرا حکم مجھے یاد آ رہا ہے، فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، سنے نبی فرماتے ہیں میں نماز کی حالت میں ہوں، ادھر سے آواز ہے میری ماں کی یا محمد، میں نماز توڑ کے کہوں گا لبیک یا امی اللہ، میرا دل کرتا
میری دل کی گرہ یہ کہتی ہے کہ سونا نبی کا جو فرمان ہے وہ سر آنکھوں پر لگا لو۔ فرمایا میری ماں مجھے بلا، میں نماز توڑ کے جواب دوں گا۔ وہ خوش قسمت لوگوں جس کی والدین زندہ ہیں، آج بھی پاؤں پکڑ لو ماہ رمضان سے پہلے ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان آ گیا نصیبوں والوں کے لیے، اور شرابیوں کے لیے نہیں آیا، زانیوں کے لیے نہیں آیا، بدکاروں کے لیے نہیں آیا، آیا تو رحمت والے لوگوں کے لیے آئے گا۔ اس لیے فرمایا میں نماز کی حالت میں تھا، پیارے نبی نے فرمایا اے ابو سعید تو نماز توڑ دیتا، میرے سامنے حاضر ہو جاتا۔ فرمایا میرے پیارے نبی نے میں جب مسجد سے باہر نکلوں گا میں آپ کو ایک تحفہ گفٹ کروں گا، گفٹ کروں گا۔ صحابی فرماتے ہیں وہ بات مجھے یاد تھی، محبوب ٹھہرے رہے، محبوب چل پڑے اور مجھے بلا کے میرے ہاتھ میں یوں ہاتھ ڈالا۔ وہ کیسا منظر ہوگا سونے نبی کا ہاتھ ہے نہیں سمجھے، وہ کیسا منظر ہوگا جب سونے نبی کا ہاتھ ابو سعید کے ہاتھ میں ہوگا، چل رہے ہوں گے، کیسا منظر ہوگا۔ ذرا تصور میں آ جاؤ، ذرا میرے سامنے دماغ حاضر کرو۔ فرمایا جس وقت محبوب جانے لگے اپنا جوتا مبارک پہننے لگے تو میں نے سونے نبی کے ہاتھ کو یوں دبایا جیسے ریشم تھا۔ کیا تھا؟ نرم تھے نا، جیسے جیسے ریشم تھا۔ فرمایا بڑا مزہ آیا سونے نبی کے ہاتھ کو، تو فرمایا میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا مسجد سے باہر نہیں جاؤں گا، پہلے گفٹ دوں گا۔ یا رسول اللہ مجھے گفٹ چاہیے، دے دو نا، دے دو نا، مجھے چاہیے۔ پیارے نبی نے فرمایا اگر لینا چاہتا ہے آجا میں تجھے دیتا ہوں، پھر ایک لمحے کے لیے نہیں ساری زندگی کے لیے میں گفٹ دے رہا ہوں۔ فرمایا کیا عطا فرمائی؟ پیارے نبی نے دونوں کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا گفٹ دیا؟ سورۃ فاتحہ مجھے دی، سورۃ فاتحہ مجھے دی۔ فرمایا میں نے وہ سورت اپنے دل میں سما لی اور میں نے کہا ایسا بڑا گفٹ ہے پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ سبحان اللہ، ایسا بڑا گفٹ۔ فرمایا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی کے پاس میں آیا، پیارے نبی نے مجھے فرمایا اللہ پاک نے میری امت کو ایسا قرآن دیا جس قرآن کی سردار ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ فاتحہ ہے۔ فرمایا وہ سورت تو رات میں نہیں دی گئی حضرت موسیٰ کو، وہ سورت انجیل میں نہیں دی گئی حضرت عیسیٰ کو، وہ سورت زبور میں نہیں دی گئی حضرت داؤد کو، یہ قرآن میں دی گئی ہے۔ قرآن سورہ یہ ایسی سورت ہے۔ پھر فرمایا حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہماری تیاری ہو گئی، ہم سفر کرنے لگے، ہمارے ساتھ ایک قافلہ تھا، چلتے چلتے ہمیں بھوک پیاس ستانے لگی، بہت پریشانی کا عالم تھا۔ ایک بستی والوں کے پاس گئے جہاں سے گزر رہے تھے، وہاں پہنچ کر ہم نے کہا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ہم مہمان ہیں ہمارے مہمان نوازی کرو، انکار مت کرنا، انکار مت کرنا، ہمیں کھانا دے دو۔ تو ان قافلوں ان سرداروں نے کہا، بستی والوں نے کہا ہم آپ کو کھانا دینے والے نہیں ہیں، جاؤ چلے جاؤ، بالکل ہمارے پاس کھانا نہیں ہے۔ توجہ کرنا۔ فرمایا جس وقت ہم روانہ ہو گئے پیچھے ہل ہل مچ گئی،
پیچھے شور شرابہ مچ گیا، آوازیں آنا شروع ہو گئی، ہمارا قافلہ رک گیا۔ ہم نے کہا خیر ہے، کون آوازیں دے رہا ہے؟ جس وقت ہم وہیں رکے تو ایک شخص دوڑ کے آنے لگا، کہنے لگا یار ہمارے سردار کو، اس سردار کو جس سردار نے تمہیں کھانا نہیں دیا، اس سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ بستی کے اندر طبیبوں کو بلایا لیکن نہ علاج ہو سکا، لا علاج کہہ کر چلے گئے۔ فرمایا ہم نے ڈاکٹروں کو بلایا، ہم نے نجومیوں کو بلایا، ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا لیکن نہ ٹھیک ہو سکا۔ آپ کے پاس اگر کوئی نسخہ ہو تو اس کو ٹھیک کر دو۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کیونکہ میں اس قافلے کا امیر تھا اور میں آگے ہو کر کہنے لگا سردار کو لاؤ۔ سردار آ گیا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں آپ نے کھانا نہیں دیا تھا؟ اس نے کہا ہاں نہیں دیا تھا۔ فرمایا پھر ہمارے پاس علاج ہے پر آپ کا علاج نہیں کرنے والے۔ اس نے کہا کیوں یار علاج کرو، میں مر رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں۔ اس نے کہا حضرت ابو سعید صحابی فرماتے ہیں ایک شرط پہ علاج کروں گا، ایک شرط پر۔ فرمایا بتاؤ کون سی شرط ہے؟ کچھ معاوضہ لوں گا تو میں علاج کروں گا۔ اس نے کہا یار میں مر رہا ہوں، معاوضہ لے لو۔ انہوں نے 30 بکریاں دی۔ کتنی؟ 30 بکریاں دی، جو موٹی تازی تھی، عرب کی بکریاں مشہور تھی۔ 30 بکریاں دی کہ یہ بکریاں لے جاؤ یار میرا علاج کر دو۔ حضرت ابو سعید خدری یوں ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ بالکل شفا یاب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ کتنی؟ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر کے پھونک لگائی تو بالکل شفا یاب ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ 30 بکریاں لی۔ جس وقت چلے گئے ایک ساتھی نے کہا یار بکری ذبح کرو بھوک لگی ہے، اور دوسرے نے کہا نہ یار اب مسئلے کا کوئی پتہ نہیں ہے، شاید ہمارے لیے دم کی بکری کھانا جائز بھی ہے کہ نہیں جائز۔ ہم کیسے کھائیں یار، ہمیں مسئلے کا پتہ نہیں ہے، ہم ایسے ذبح نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے دم کر کے معاوضہ لیا ہے، اس دم کا معاوضہ ہے تو ہمارے لیے جائز یا ناجائز؟ کسی نے کہا یار جائز ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا تھا، اب اس کو سزا یہی ملی ہے۔ دوسرے نے کہا یار نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس زمانے میں موجود ہیں، پہلے چلتے ہیں سونے نبی کی دربار میں، مسئلہ دریافت کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے ایسے ایسے گئے بستی میں، انہوں نے کھانا نہ دیا اور بچھو نے ڈسا، ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور 30 بکریاں لی، کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قافلہ چلا گیا سونے نبی کی دربار میں، بکریاں باہر باندھ دی، مسجد کے اندر آ گئے۔ پیارے نبی نے فرمایا خیر ہے، بھوک کے مارے تمہارے چہروں کے اوپر گرد و غبار نظر آ رہی ہے۔ صحابی فرمانے لگے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل راستے میں سفر میں یہ مسئلہ درپیش ہوا ہے، ہم آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا اس سردار کو بچھو نے ڈسا تھا، ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کی اور اس کے معاوضے میں 30 بکریاں دی ہیں، کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز؟ توجہ کرنا، توجہ کرنا۔ پیارے نبی مسکرا کے فرماتے ہیں اس بکروں میں سے میرا بھی حصہ نکالو۔ کیا کرو؟ اس بکریوں میں سے میرا بھی حصہ نکالو۔ یہ بڑی حدیث کی کتاب بخاری شریف کے اندر ہے، مسلم شریف کے اندر ہے، میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ایسے نہیں چھوڑ رہا۔ فرمایا میرا حصہ نکالو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ نکالا گیا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو طاقت سورۃ فاتحہ میں رکھی ہے اور باقی کسی میں شاید نہ ہو، تو اس لیے ہم بجائے ہم تو کہتے ہیں کہ یہ فاتحہ خوانی پہ گیا ہے۔ کیا؟ فاتحہ خوانی پہ گیا ہے۔ اچھی بات ہے، فاتحہ پڑھنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، لیکن صرف فاتحہ خوانی کے لیے نہیں۔ اس کو سمجھو
یہ صورت عام نہیں ہے، سمجھو صرف فاتحہ جو فوت ہو جائے بس اس کے اوپر کھول کے بیٹھ جاؤ، یہ تمہارا مقصد حل ہو جائے گا۔ جو زندہ ہے نا، زندہ ہو، زندہ سمجھے کہ یہ صورت کہہ کیا رہی ہے، ہمیں کیا سبق سکھا رہی ہے، کوئی نہیں سمجھتا اس صورت کو۔ تو اس لیے صحابی فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کون ابن عباس کون ہے؟ فرمایا ابن عباس وہ ہے جو میرے سونے نبی کا چچا زاد بھائی ہے۔ کون ہے؟ چچا زاد بھائی ہے، حضرت عباس کے بیٹے ہیں۔ یہ اتنی سنجیدہ ہیں، پیارے نبی قضاء حاجت کے لیے گئے، محبوب چلے گئے، انہوں نے سوچا محبوب قضاء حاجت کے لیے پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھ رہے ہیں، کیوں نہ میں ایک پانی کا لوٹا بھروں اور سونے نبی کے پیچھے رکھ کے آ جاؤں، کیونکہ محبوب کو پانی کی ضرورت ہوگی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی جب قضاء حاجت کرتا ہے، وہ قضاء حاجت زمین پر نہیں پڑا ہوتا، اس کو زمین کھا جاتی ہے، اللہ گم کروا دیتے ہیں۔ قضاء حاجت باقی کسی انسان کا نہیں ہے، صرف انبیاء کے لیے ہے۔ حضرت پیارے نبی قضاء حاجت کے لیے بیٹھ گئے، حضرت ابن عباس یوں بوکا کھینچا کنویں سے، بوکا کھینچنے کے بعد پانی بھرا ڈول سے، اور محبوب قضاء حاجت میں بیٹھے ایسا چلتے گئے، پیچھے رکھ کے آ گئے۔ محبوب نے یوں پیچھے دیکھا، پیچھے لوٹا پانی کا بھرا ہوا تھا۔ محبوب نے فرمایا یہ کون ہے جس نے بغیر کہنے کے، بغیر آرڈر کے، بغیر حکم کے میرے پیچھے پانی کا لوٹا بھر کے رکھ کے چلا گیا۔ حضرت ابن عباس زمین پہ بیٹھے تھے، چھوٹے بچے تھے، بڑے بھی نہیں تھے، چھوٹے بچے تھے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا میں نے سمجھا شاید میرے سونے نبی کو پانی کی ضرورت ہو۔ پیارے نبی کا دل اتنی خوش ہوا، اور محبوب فرماتے ہیں اٹھ جا۔ جس وقت اٹھے محبوب اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کے فرماتے ہیں اللہ تجھے علم کا نور عطا فرمائے گا۔ یہ دعا تھی اس وقت میرے محبوب نے دعا کی۔ اس وقت سے لے کر آج کیا قیامت کی صبح تک حضرت ابن عباس کا جو لقب ہے وہ مفسر قرآن ہے، یعنی قرآن کو سمجھنے والا۔ یہ محبوب نے دعا کی تھی اللہ تجھے علم کے نور سے مالا مال فرما دے اسی وقت آیا۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہم اسی مجلس میں بیٹھے تھے، میں نے دیکھا محبوب کسی کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، جیسے انسان کیسے خفیہ باتیں کرتا ہے، چپکے باتیں کرتا ہے نا، یہ باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے سمجھا کہ شاید محبوب کے پاس کوئی وحی اتر رہی ہے یا اللہ سے ہم کلام ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا رہا، یکدم اوپر جیسے دروازہ کھلتا ہے تو چر چر کی آواز آتی ہے، یکدم اوپر سے دروازہ کھلا لیکن دکھائی کوئی چیز نہیں آ رہی تھی۔ میں پریشان، میں اوپر کو دیکھنے لگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اوپر کو دیکھنے لگے، اور ساتھ دیکھا تو حضرت جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے، فرشتہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا، فرشتے سے پوچھا کہ یہ جو دروازہ کھلنے کی آواز آئی ہے یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا یہ زندگی میں پہلی دفعہ یہ دروازہ کھولا جا رہا ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ زندگی میں پہلی دفعہ کسی نبی کے لیے دروازہ نہیں کھولا گیا، یہ زندگی میں پہلی دفعہ دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ فرمایا اس دروازے سے کھلنے سے کیا ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا ایک فرشتہ، اتنی فرشتہ بڑا ہے، اس کے ایک قدم مشرق میں ہوتا ہے، ایک قدم مغرب میں ہوتا ہے، اتنی بڑا فرشتہ ہے۔ فرمایا وہ زمین میں جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا زمین پر پہلی دفعہ اتر رہا ہے۔ فرمایا کیوں اتر رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا وہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں لے کے آ رہا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آخری آیت جو میں نے تلاوت کی تھی ابتدا میں، اور سورۃ فاتحہ یہ لے کے پھر پیارے نبی نے فرمایا ابشر بنورین، ابشر
خوشخبری ہو میری امت والو، اللہ پاک نے تمہیں سورۃ فاتحہ عطا فرما دی ہے، سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں عطا فرما دی ہے۔ فرمایا جس وقت انسان سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ کیا ہے؟ رب العالمین ہے۔ اوپر سے آواز آتی ہے، اوپر سے آواز آتی ہے سنائی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ سونا رب خوش ہوتا ہے، پھر جس وقت کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اوپر سے آواز دے مجدنی عبدی، اور میں نے تجھے نجات دے دیا ہے، میری تعریف کی ہے تو نے الرحمن الرحیم۔ پھر بندہ کہتا ہے نماز میں مالک یوم الدین، اوپر سے آواز آتی ہے فوزکا فی عبدی، میرا بندہ تجھے پکا یقین ہو گیا قیامت قائم ہوگی، مالک یوم الدین، اس جزا سزا کا مالک میں ہوں جس کو تو نماز میں پکار رہا۔ میں مالک ہوں، میں مالک ہوں، تیری جان، تیرا دل، تیرا جسم سب میرے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری، ما قدر اللہ حق قدری، سب کی طاقت ہے چاہے میری طاقت بڑی ہے، سب کی طاقت ہے چاہے میری طاقت بڑی ہے۔ فرمایا میرا بندہ آگے بڑھ، آگے بڑھ، فرمایا ایاک نعبد، اللہ ایاک نعبد، اللہ ہاں میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ بڑا خوش ہو رہا ہے بندہ میری ہی عبادت کرتا ہے۔ پھر کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ فرمایا عبادت میرا حق ہے، میں اپنا حق لے کر پھر میں آپ کے اوپر اپنی مدد کو نازل کر دوں گا۔ ایک حق تیرا ہے، ایک حق میرا ہے، میرا حق یہ ہے ایاک نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر آگے معاملہ بندے کا ہے، فرمایا دعائیں مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ اہدنا الصراط اہدنا الصراط المستقیم، دل کی آنکھیں کھول کے نماز پڑھ، اللہ سے مانگتا ہے تو کہہ دے اہدنا الصراط، کہہ دینا اہدنا الصراط اہدنا الصراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ میرے اختیار میں ہے، میں شرابیہ تو دعا مانگ، میں بھٹکے ہوئے راستے سے ہٹا کے اہدنا الصراط المستقیم میں لے آؤں گا، اچھی مجلس میں گندی مجلس سے بچا لوں گا۔ ذرا مانگتے صحیح، دل کی گہرائی سے مانگتے صحیح اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ مانگا کر صحابہ نے فرمایا ہم نے دعا مانگی نماز میں، تہجد کی نماز میں مانگی اہدنا الصراط المستقیم۔
پھر اوپر سے آواز آئی بندہ ہدایت مل گئی، ہدایت مل گئی۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء ویہدی من یشاء۔ ایک دوست مجھے کہنے لگا یار بندہ بڑا گندا تھا، بندہ شرابی تھا، آج میں نے دیکھا سجدے کی حالت میں اللہ کے سامنے ماتھا ٹیک کر گڑ گڑا کے رو رہا ہے، یار کیسے بدلا؟ میں نے کہا بدلنے پہ آئے تو کہہ دے وَيَهْدِي مَن یشاء، کہہ دیتا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک شخص زانی تھا، شرابی تھا، بدکار تھا، علاقے والے بڑے تنگ تھے کہ یار اس بندے کا کیا کیا جائے۔ لوگوں نے ان کو دھکے دے کر، ان کو ٹھڈے لگا کر، ان کو گھسیٹ کر، ان کو باہر کوڑا کرکٹ جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں پھینک دی، اور کہنے لگے یار یہ ایسا شخص ہے اس کی وجہ سے پورا علاقہ گندا ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی اتری، حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ ایک فلاں بندہ فلاں جگہ وہ فوت ہو چکا ہے، جلدی چلو اعلان کر دو۔ اور اعلان بھی نبی سے اللہ پاک کروا رہے ہیں، اعلان یہ کر دو کہ جو بندہ اس بندے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا، کیا مطلب یعنی جنازے میں شریک ہوگا، اس کی بھی بخشش کر دی جائے گی، اور جو بندہ اس کا ارادہ کرے گا دل میں اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ اے موسیٰ کلیم حکم یہ ہے کہ تو نبی ہو کر اس کو غسل بھی خود دینا ہے، کفن بھی خود پہنانا ہے۔ حضرت موسیٰ چل پڑے، پوچھتے گئے آخر بندہ مل گیا، وہ مرا ہوا تھا، مردہ حالت میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، چادر تھی منہ کے اوپر، لوگوں نے کہا موسیٰ کلیم ذرا چہرہ تو دکھا دو۔ جس وقت حضرت موسیٰ کلیم نے چہرہ دکھایا، لوگ تھوکنے لگ گئے اپنے ایک سائڈ پر، کہنے لگے یہ تو گندا بندہ ہے، یہ تو وہی بندہ ہے جس کو ہم نے علاقے سے نکالا ہے، یہ وہی بندہ ہے جو ساری گندگی پھیلاتا تھا، یہ زانی تھا، شرابی تھا، کبابی تھا، بدکار تھا، یہ کیسا نبی ہے جو ان کے بارے میں کہہ رہا ہے، جو اس کے نماز جنازہ میں شرکت کرے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا، یہ کیسا انسان ہے۔ تو اللہ پاک سے حضرت موسیٰ راز پوچھنے لگے، اللہ پاک نے فرمایا راز بتاتا ہوں ذرا ٹھہر جائیے، نماز جنازہ تو پڑھیے، لیکن لوگ کہتے ہیں پہلے راز بتاؤ بعد کے اندر نماز جنازہ پڑھیں گے۔ تو راز کیا تھا؟ اللہ پاک سے حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ کلیم، جو تیری مخلوق یعنی تیری امت کے لوگ جو کہہ رہے ہیں، میری مخلوق جو کہہ رہی ہے یہ سچ کہہ رہی ہے، جس طرح کہتے جا رہے ہیں اسی طرح اس کا عمل تھا، لیکن اس عمل کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس چیز کو دیکھا جائے گا جو آخری لمحات گزارے ہیں۔ اللہ وہ کیسا لمحات؟ فرمایا جس وقت ان کا آخری وقت آ گیا، ان کے منہ کے اوپر گرد و غبار تھی، مٹی لگی ہوئی تھی، یہ شراب میں مست تھا، یہ کہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، یمین اور شمال، مشرق و مغرب دیکھنے لگا، جب دیکھ کے کہنے لگا ربا یہاں میری ماں نہیں جو مجھے تھپکیاں دے، جو میرا منہ صاف کرے،
میرا کوئی رشتہ دار نہیں جو مجھے دلاسا دے ربا واقعی گنہگار ہوں میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا یہ اس وقت پکار پکار کے کہہ رہا تھا میں تیرے سامنے یوں اپنے ماتھے کو ٹیکا زمین پر کہہ رہا ہے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں گناہگار ہوں میں سیاہکار ہوں میں خطا کار ہوں میں سزاوار ہوں میرے سجدوں کو دیکھ میرے سجدوں کو دیکھ لے حاجت روا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا اللہ واقعی میرے علاقے والوں نے نکال دیا ہے میری توبہ توبہ اے میرے الہ مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا میری توبہ توبہ اے میرے مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا او میرا دوستا ذرا آ جا اللہ کی محبت میں آ جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ جا دیکھ کتنی بہاریں لگتی ہیں میرے پیارے نبی نے فرمایا حضرت موسیٰ نے جنازہ پڑھایا اس کا جنازہ پڑھانے کے بعد اور اعلان بھی ہو گیا لوگ جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں راز کی بات کھل گئی انسان کے آخری لمحات اچھے ہو جائیں انسان کی زندگی پوری کامیابی کے دائرے میں آ جاتی ہے اس لیے دعا کیا کر ربا ایمان بالخیر خاتمہ بالخیر فرما دینا ہے خاتمہ بالخیر فرما دینا ہے حضرت اکرمہ کون اکرمہ جس کا باپ ظالم تھا لیکن خود صحابی رسول ہے حضرت اکرمہ ابو جہل کا بیٹا لیکن جس وقت آخری موت آئی اللہ سے التجا کر رہے ہیں ربا میری جس وقت موت ہے میں ہاتھ جوڑ کے تیرے ساتھ نماز والی بندگی کر رہا ہوں اس وقت اسرائیل کو بھیج کر میری روح قبض کروا یہ دعا مانگی تھی اللہ نے اوپر سے آواز لگئی ہے تو ابو جہل کا بیٹا لیکن سونے نبی کے صدقے اللہ نے تجھے 4 چاند لگا دیے ہے تو ابو جہل کا بیٹا یہ شرط نہیں ہے اگر باپ نیک نہیں تو اولاد بھی نیک نہیں ہوگی ہاں صحبت کے اوپر اثر ضرور پڑتا ہے لیکن اللہ نے بڑی کرم نوازی کی حضرت اکرمہ کی موت آئی تو ایک طرف سلام پھیر رہے تھے اور نماز کے اختتام کی حالت میں تھے کہہ رہے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ ایک سائڈ پہ سلام پھیری دوسری سائڈ پہ اپنے چہرے کو پھیر رہے تھے اسی کا روح قبض ہو گئی کہہ دو سبحان اللہ یہ ہے خاتمہ بالخیر یہ ہے ایمان پہ موت میرے محبوب نے فرمایا
انسان ہر وقت کہتا ہے کہ میں ہوں میں ہوں میں ہوں، لیکن تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تیری جان، تیرا دل، تیرے سب جسم اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ اللہ سے ہر وقت ڈر، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ اگر اللہ سے نہیں ڈرے گا پھر خاتمہ بالخیر کیسے آئے گا مجھے بتاؤ؟ تو اس لیے آپ نے ماہ رمضان کا استقبال کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، سچی توبہ کرنی ہے۔ اس سورۃ فاتحہ کا ترجمہ جو میں نے کیا ہے اس کو پورے غور سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے اور ہم کیوں غافل ہیں۔ جو بندہ غافل ہو جاتا ہے وہ شیطان کے حملے میں آ جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے ہاں رجوع کرتا ہے وہ رحمان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ جو بندہ رحمان کے حوالے ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔